بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ شعبان کا چاند بہت سے ممالک میں نظر آ چکا ہے، بہت سے ممالک میں آ جائے گا، تو جتنے بھی جہاں بھی ہیں آپ ان مبارک گھڑیوں کو، شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا تو یوں سمجھیے کہ رمضان بہت قریب آ گیا، اور اب ہم نے رمضان کی قدر کرنی ہے، رمضان کی تیاری کرنی ہے۔ یاد رکھیے جب مہمان نے آنا ہو تو بہت پہلے سے تیاری کر لینی چاہیے، اس لیے جی فرمائیے، اس لیے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ رمضان کی تیاری کیسے ہے؟ وہ شعبان میں اپنے اعمال کو مزید پختہ کرتے جانا۔ پہلے قرآن پاک کی تلاوت آدھا سپارہ ہوتی تھی، اب ایک سپارہ کر لیں۔ بالکل نہیں ہوتی تھی تو 2 رکوع ہی سٹارٹ کر لیجئے، لیکن قرآن پاک کی تلاوت ریگولر ہماری سٹارٹ ہو جائے۔ اور ہمارا آج کا عمل شعبان کی چاند رات کا بھی عمل ہے، اور یکم شعبان کا بھی عمل ہے، یعنی چاند رات میں بھی عمل کر سکتے ہیں، یکم شعبان میں بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ کا یہ ذکر سننا ہے، اس کے بعد آپ نے دعا کر لینی ہے۔ 3 احادیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے ہمارے وظائف ہوتے ہیں۔ پہلی حدیث مبارکہ میں 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے ہم نے پڑھنے ہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ کے مطابق ہم نے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے۔ اس کے بعد جتنا ہمارے لیے پاسبل ہو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو چاہیں اللہ سے مانگ لیجیے۔ باقی اس وظیفہ کے لیے جو ہدایات ہیں، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، محسوس ایام میں کیسے کرنا ہے، وہ سارا طریقہ ہم نے بیسک انسٹرکشنز والی ویڈیو میں بتا دیا ہے۔ کل ہماری یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی، اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ اور بیسیکلی جب بھی اللہ رب العزت سے مانگیے تو اعمال کے ذریعے مانگیے، نماز کے ذریعے مانگیے۔ کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہم نے کرنا کیا ہے، تو بھی آپ نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہیے۔ یہ جو استخارہ عام طور پہ جو چل گیا ہے نام والدہ کا نام، یہ شرعاً ثابت نہیں ہے۔ اصل استخارہ تو یہ ہے کہ آپ ظہر مغرب عشاء کی نماز کے بعد نفل پڑھے جا سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ان تینوں نمازوں کے بعد آپ استخارہ کریں، استخارہ کے نفل پڑھ کے آپ اس کے بعد دعا کریں۔ اس دعا میں حاضر الامر پہ آپ جس مقصد کے لیے آپ دعا کرنا چاہتے ہیں، اس مقصد کو، اس بندے کو ذہن میں رکھتے ہوئے دعا کیجئے، پھر آگے دعا مکمل کرتے جائیے۔ اسی طرح دوسرے حاضر الامر پر بھی آپ نے اسی طرح کرنا ہے۔ تو بس اتنا ہی، اب اس کو روزانہ مستقل کرتے رہیے، تو اگر اللہ رب العزت نے وہ چیز آپ کے لیے بہتر رکھی ہوئی تو آپ کو مل جائے گی۔ اگر وہ آپ کے لیے، آپ کی دنیا کے لیے، آپ کی آخرت کے لیے کسی بھی حوالے سے آپ کے لیے نقصان دہ ہو، تو اللہ رب العزت اس کو دور کر دیتے ہیں اور صبر بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت سے ہم نے مانگنا ہے اعمال کے ذریعے، اور شعبان کا یہ جو ہمارا عمل ہے یہ اللہ رب العزت سے مانگنے کا بڑا آسان راستہ ہے۔ اور اگر میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر میرے ان احادیث مبارکہ سے جو ترتیب دیے ہوئے وظائف ہیں، اگر آپ روزانہ ان وظائف کو میری انسٹرکشنز کے مطابق لائیو ویڈیو میں کریں یا بعد میں کریں، آپ میرے ساتھ کرتے جائیں، تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ، بڑے سے بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو، حل ہو جائے گا۔ عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں تو میں بیسیکلی ساری انسٹرکشنز اس ویڈیو میں دے چکا ہوں، آپ اس ویڈیو کو لازمی دیکھ لیجئے۔ اگر آپ کو وہ ویڈیو نہیں نظر آتی تو اسلامک ہب آفیشیل کی کسی بھی پلے لسٹ میں جا کے دیکھ لیجئے، آپ کو ویڈیو مل جائے گی۔ میری لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ساری ویڈیوز کے اینڈ پہ وہ ویڈیو بڑے سے تھمبنیل میں ہوگی جس میں لکھا ہوا ہے کہ وظائف کرنے سے بھی نقصان ہو سکتا ہے، وظیفہ کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، محسوس ایام میں کیسے کریں۔ یہ اس ویڈیو کے تھمبنیل میں سامنے پکچر جو شو ہوتی ہے اس میں لکھا ہوا ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیے، اسی میں ساری انسٹرکشنز ہیں۔ بیسیکلی آپ نے کرنا صرف اتنا ہے فی الحال، اور یہی عمل ہے کہ آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ذکر کرنا ہے میرے ساتھ، اور اس کے بعد آپ نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ کم از کم مقدار 3 مرتبہ ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں، جتنی دفعہ آپ چاہیں پڑھیں۔ اور اس کے بعد آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہو مانگ لو، تو آپ نے دعا کر لینی ہے۔ اور اس کے بعد عمل کے آخر میں بھی 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ مزید کسی قسم کی کوئی شرائط نہیں۔ اگر کوئی بندہ شرائط جاننا چاہتا ہے میں اس وظیفہ کو کیسے کروں، اور اس وظیفہ میں جان پڑ جائے اور میرا مسئلہ بہت جلدی حل ہو جائے، تو وہ انسٹرکشنز والی ویڈیو کو دیکھ لے۔ ابھی ہم انشاءاللہ ذکر کا آغاز کریں گے۔ کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مشکل سے نجات کے لیے، کسی بھی تکلیف سے راحت کے لیے اس عمل کو کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو اس راحت ملے گی، آپ کو سکون ملے گا، آپ کو اس پریشانی سے نجات ملے گی انشاءاللہ۔ اس عمل کی ترتیب، اس عمل کی اجازت کے لیے، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے۔ آئیے ذکر کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال، اگر آپ کو یہ دعائیں آتی ہیں، میں
3 دفعہ کوشش کرتا ہوں، پڑھوں گا، اور آپ کو یہ آتی ہیں تو آپ میرے ساتھ پڑھ لیجئے، نہیں آتی تو صرف سن لیجئے۔ جب یہ ذکر مکمل ہو اس کے بعد درود پاک پڑھا جائے گا، اس کے بعد آپ اپنے مقصد کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، وإلہکم الہ واحد، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم اجرنی من النار، اللہم صلی علی محمد کما امرتنا ان نصلی علیہ، اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له، اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح، اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اللہم صلی علی محمد کما امرتنا ان نصلی علیہ، اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له، اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح، اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی الطاہر الزکی صلاة تحل بها العقد وتفک بها الكرب، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی الطاہر الزکی صلاة تحل بها العقد وتفک بها الكرب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی الطاہر الزکی صلاة تحل بها العقد وتفک بها الكرب، اللہم صلی علی محمد کما امرتنا ان نصلی علیہ، اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له، اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح، اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اب آپ کی جو بھی حاجت ہے اب آپ اس کے لیے دعا کر لیجئے۔ اس دعا میں اللہ رب العزت کی عظمت بڑائی، جو احسانات آپ پر ہیں ان کا شکر ادا کیجئے، اور اس کے بعد آپ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے، پیارے اللہ آپ نے اتنے احسانات اور فرمائے ہیں، ایک احسان اور فرما دیجئے، میری یہ حاجت ہے اس کو پورا فرما۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اللہ رب العزت سے عرض کیجئے، اور اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیے گا۔ بہتر یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔